بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیم ہنزا نیوز کی طرف سے آپ کی خدمت میں چوتھی بار ہم پیش ہو رہے ہیں خدمت میں۔ تو اس میں ہم جو موضوع لیں گے وہ ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس کی کا پس منظر، کہانی، امپلیکیشنز کہتے ہیں، اثرات اور امپیکٹس، اور عوامی سطح پر الگ، سرکاری سطح پر الگ، چین کے لیے فائدے، اپنے ملک عزیز کے لیے کیا اس میں کیا چیز ہوگی اس میں، تو ان کے حوالے سے ہم اس زاویہ نگاہ سے ہم بات کریں گے۔ تو سی پیک جس طرح عوامی حلقوں میں یا زبان زد عام میں سی پیک بولتے ہیں، لیکن سی پیک ہے انگلش لفظ ہے انگریزی میں، تو اس کے حوالے سے یہ گزارش کریں گے کہ اس میں لفظ چائنا پہلے آتا ہے، تو سائنو پاک، چائنا، یہ وہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ چین کی، ملک چین جو شروع سے بہت عظیم رہا ہے، تو سی پیک کے لفظ کو کی تحلیل، لفظی تحلیل یا اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیلات دینے سے پہلے ہم ضرور ایک دو منٹ کی ایک تفصیلی تاریخی حوالے دیں گے چین کی۔ تو بڑی تاریخ رہی ہے، آپ کو پتہ 5000 سال قبل مسیح سے ابھی تک، یعنی مطلب ابھی تک کم از کم 5000 سال، اور کاغذ کے دریافت سے لے کر سب بڑے، ابھی آج کل کی ٹیکنالوجی ہائی ٹیک ہے، جو اتنی ساری چیزیں ہیں، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چین ایک زمانے میں اتنا باہر کی طرف، اس دنیا کی طرف اس کا یہ رخ نہیں تھا کہ فتوحات کے حوالے سے کہہ دیں، یا دوسرے ملکوں کو مغلوب کرنے کے حوالے سے، یا ان کو اپنے زیر اثر لانے کے حوالے سے اتنا نہیں تھا جتنا یعنی 1949 میں اس کی آزادی ہوئی۔ اس کے بعد بھی 40 سال تک ماؤ زیدونگ اصل میں ہے، تو اس نے بلکہ چین کو اور ان کی لیڈرشپ نے کہا کہ بالکل مغرب کے ساتھ، خاص طور پر سامراجی طاقتوں کے ساتھ ہم نے بالکل بات ہی نہیں کرنی ہے، نہ باہر کے، نہ صابن سے لے کر سب کچھ چیزوں پر پابندی تھی جو مغرب کی مصنوعات وغیرہ ہوتی تھیں۔ تو ان کا دیکھی دیکھی میں، بلکہ ہمارے کچھ بزرگ جو ماوس قسم کے لیفٹسٹ ہوتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے بابا بزرگ اور پیر جب ماؤ زیدونگ یہ کہتا ہے تو ہم کیوں لیں، صابن بھی نہیں لینے ہیں، اور باہر کی طرف اگر کوئی نمازی آپ سے نماز کے لیے جانے کے لیے آپ سے پانی مانگ رہا ہو تو وہ بھی ایجنٹ متصور ہوگا۔ اس طرح کی وہ ذہنیت، اتنا کلوز مینٹیلٹی کا، یعنی تنگ نظری کہتے ہیں، ایک لحاظ سے سوچ ان کی بصیرت تھی۔ اب وہی چائنا، آپ یقین کریں، وہ اس کا الٹ ہے۔ پھر 1949 سے، پھر 1999 89 تک جب یہ تھے ان کے اس زمانے میں ڈنگ شاؤپنگ، تب تک انہوں نے پھر پالیسی تبدیل کر دی، پالیسی شفٹ آ گئی، وہ پیراڈائم شفٹ آیا کہ نہیں، اس طرح نہیں چلے گا، 40 سال تک ہم باہر کی چیزیں بھی نہیں لے رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ کیا چیز ہو گئی؟ تو پھر پالیسی تبدیلی آ گئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں چلے گا۔ تو اس کے فوراً بعد پھر ابھی جو جی جن پنگ ہیں ابھی، اور ان سے پہلے پیشرو جو تھے، ان کے دور میں سے پھر ایک اور تبدیلی آ گئی۔ تو کہا جاتا ہے کہ قدیم چین میں کی بھی عظمت تھی، اور دیوار چین کے حوالے سے میگا سٹرکچر کہتے ہیں، جو چاند سے نظر آتا تھا تو آتی تھی وہ دیوار، تو وہ وہی تھی۔ اس کے فوراً بعد اب جو دنیا کو حیرت، ورطۂ حیرت میں ڈالی ہوئی جو چیز ہے، وہ ابھی تو یہ سی پیک ہے۔ تو اتنا تعارفی پس منظر دینا ضروری تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ سی پیک ہر کوئی کہتا ہے، تو ہم نے گزارش کی کہ عوامی سطح پر، ملکی سطح پر اور قومی سطح پر، اور دونوں ملکوں کے حساب سے اور بین الاقوامی تعلقات میں اس کی کیا افادت، کیا اس کی یعنی وسعت ہوگی، اس سب پر بات کریں گے، کم وقت میں سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے کہ اب یہ ہے اصل میں ون بیلٹ ون روڈ اوبور کہتے ہیں، ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو، اوبور انیشیٹو کہتے ہیں، یعنی اس کے تحت یہ ہے کہ ایک چین سے یہاں تک، گوادر تک، اور خوشصورتی سے یہاں بھی ایک پیسفل اور پرامن ایک کمیونٹی رہتی ہے، اور آخر میں بھی کافی تعداد میں تاریخی لحاظ سے گوادر تک بھی ایک شروع اور آغاز میں سے لے کر انتہا تک اچھی کمیونٹی، اور بیچ میں بھی اچھی پاکستانی قوم ہے۔
تو اس سے استفادہ کر رہی ہے. تو اس کا ایک ون بیلٹ ون روڈ، یہ ایک بیلٹ ہے تو ادھر سے ایک سی پیک ہونا چاہیے چائنیز ویژن کے مطابق. تو روڈ بھی ہے، اکنامک اپورچونیٹیز بھی ہیں اس میں، ملازمتوں کے مواقع ہیں، بجلی میں انرجی سیکٹر میں کام ہو رہا ہے، اور یہ بہت ساری یہ 56 بلین 50 بلین کچھ آفیشیل ریکارڈز میں کہا جاتا ہے، بلکہ 56 ارب الف والا ارب، آئین والا نہیں، روپے کی انویسٹمنٹ ہے. اور یہ صرف سی پیک میں اتنا ہے. وہ جو اوبور ہے اس میں 100 ٹریلین کی ڈالرز میں، ڈالر 282 300 ملٹیپلائی کریں کتنی بڑی رقم بنتی ہے. تو یہ حالت ہے. تو اتنی بڑی وہ ہے. تو اس نے مغرب کو بھی بہت ہی زیادہ اس میں رقابت میں ڈالا ہوا، اور چین اس کے علاوہ بھی 19ویں صدی 1800 کچھ کے بعد کے عرصے کو 19ویں صدی کہتے ہیں. تو اس میں بھی اہمیت کا حامل رہی ہے گریٹ گیم کے حوالے سے، جہاں چائنا اور روس، سوویت رشیا کے علاوہ پہلے بھی رشیا روس، زار روس کے زمانے سے زارس رشیا، اور پھر کمیونزم آیا تو اس کو سوویت رشیا کہتے ہیں. ابھی رشین فیڈریشن قوم کے حساب سے وہ بھی اہمیت کے حامل رہی ہے، اور چین بھی اہمیت کے حامل ملک رہا ہے، اور اس زمانے میں وہ بھی تیسری طاقت تھی. ابھی تو چائنا جو ہے، ملک چین ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے. وہ خود اعلان نہیں کر رہے ہیں، کاسٹ اور وہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو امریکہ جیسا سپر پاور نمبر 1 اپنا آپ کو کہلانے والا ملک، اس سے حیران ہے، اور لون بھی لیتا ہے، قرضے بھی. تو اسی طرح یہ اتنی بڑی وہ ہے. اب ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے خصوصی طور پر سی پیک کے حوالے سے ہمارے لیے کیا ہے اس میں. ہمارے لیے یہ ہے کہ کچھ دانشور لوگ کہتے ہیں کہ، اور ہم اس کی بات سے کچھ کافی حد تک ہم اتفاق بھی کرتے ہیں، کہ ہمیں یعنی اگر کسی قوم کو کہیں سے کوئی ترقی کی راہیں نکلتی ہیں تو ان کے مقامی لوگوں کو بھی فائدہ پہنچنا چاہیے. اس کو جیوگرافیکل انتھروپولوجی بھی کہتے ہیں، اور اس کو جو سپیک جو سرکاری وہ ہے، یا وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے حساب سے، بلکہ اس کو ریجنل اسٹریٹجی بھی کہتے ہیں. تو جیوگرافیکل انتھروپولوجی سے مراد یہ ہے کہ یہاں سے وہ راستہ گزرتا ہے سپیک، تو یہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ ہو، اور جہاں سے کہیں اور سے بھی گزرتا ہو تو ان کو بھی ملے، ہر ایک کو ملے. اور یہ صرف اوبور پورے دنیا میں ان کی ویژن ہے کہ جس طرح مغرب سے انہوں نے دوبارہ فائدہ اٹھایا، وہ مغرب کے ترقی کے ماڈل سے انہوں نے فائدہ اٹھا کر یہ کہا کہ ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی ہو. 6-7 وہ سیکٹرز ہیں اس میں، مطلب ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی، نیٹ، اور وہ آج کو آپ کو پتہ ہے آپٹک فائبر کیبل اسی کا ایک حصہ ہے. تو اسی سے ہم استفادہ کرتے ہیں. ہم تو ہمسایہ، ہم ہنزا اور جی بی چترال بھی ایک لحاظ سے، تو ہم زیادہ مستفید ہونے کے بھی ایک لحاظ سے مستحق بھی ہیں، اور انشاءاللہ قیادت اس کا خیال بھی رکھ رہی ہے کہ خیال رکھنا بھی چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں. اور اس میں اور انرجی سیکٹر کے علاوہ سے ترقی کے ترقیاتی منصوبے چل رہے ہیں. اور یہ جو KKH کی یہ جو ہے، پہلے KKH، اب دوبارہ چین کی بات آتی ہے اس میں، کہ چین نے پہلے شاہراہ قراقرم اپنے نظریاتی پھیلاؤ کے لیے یہاں تک ایکسٹینڈ کیا، اور اس کی بھارت کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے، تو اللہ کے احسان سے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اور اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے پھر ہماری بھی ضرورت تھی، اور ایک جغرافیکل کنٹیگوٹی بھی تھی، اور ایک ہمسائے بھی تھے، نیبرہڈ بھی ہے. تو ہم نے بھی کہا کہ فائدہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح جغرافیکل کچھ ایڈجسٹمنٹ کر کے پھر یہ KKH قراقرم ہائی وے 8واں عجوبہ سمجھا جاتا. اب یہ سی پیک تو اس سے بھی بڑا عجوبہ ہے. تو آفیشیل ریکارڈ میں تو ہے نہیں، لیکن ہے، شاہراہ قراقرم کی بات ہی کریں تو اسی طرح اس کی اس کے فوائد ہیں اور نقصانات نہیں ہیں. صرف کچھ اب ہم بات کریں گے کیا نقصانات ہو سکتے. اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ کراس کلچرل اور بہت قسم کی ٹیکنالوجیکل جب انوویشن، ترقی، اور ایک قسم کا سمندر جب امڑ آتا ہے، تو اس سے مقامی لوگوں کی زبان اور ان کے ثقافت اور ان چیزوں پر کافی کاری ضرر بھی لگتی ہے.
اب اس کا حل آپ کہیں گے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں، اس کا حل کیا پیش کر؟ حل یہ ہے کہ زیادہ ہمیں، جس طرح وہ دانشوروں کی ابھی بات کر رہے تھے، تو ہمیں تھوڑا سا مل بیٹھ کر بھی اکیڈیمیا اور جو پروفیسرز اور انٹلیکچوئلز کو، میڈیا، اکیڈیمیا اور انٹیلیجنسیا کو ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ مطلب کہتے ہیں کہ بیٹھ کر اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ قومی مفادات پر سودا بھی نہیں ہو، اور بین الاقوامی فائدوں سے ہم استفادہ بھی کر سکیں، اور یہ نہیں ہو کہ ہم دانشور ہیں تو ہم اپنے ایک مخصوص ذہنیت بنا لیں، اور مثلاً یہاں پر ایک کمیونٹی ہے، پیسفل کمیونٹی ہے، اس میں ان کی ترقی کا راز ایک ایکیڈین کی وجہ سے، خالق کے کیچ کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو یہ ہم بتانے میں فخر بھی محسوس کرتے ہیں اور آر بھی محسوس نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے یہ بھی، اور اس میں ایکیڈین کا رول ہے، اکا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک، یہ پوری دنیا میں مانی جانی پہچانی اور وہ حقیقت ہے مسلمہ، تو اس کی وجہ سے بھی ہم اس کو تھوڑا سا ہم کچھ دانشور حلقے اس کو کہتے ہیں نہیں اس کی اہمیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اور ہم کہتے ہیں کہ مطلب نیو لبرلزم پر کچھ دانشور علمی دوست کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس کی زیادہ وہ وکالت کرتے ہو، آپ اس کی وہ کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نیو لبرل اکنامک لبرلائزیشن پوری دنیا کی وہ ہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اس کے لیے حل کیا تلاش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایڈورڈ سعید جیسے دانشور اور پوسٹ کلونیل ایج کے بہت کام کر چکے ہیں علمی لحاظ سے، لیکن یہ جو ایکیڈین کے حوالے سے عملی کام ہوا ہے تو آپ اس کو کیوں اگنور کرتے ہیں؟ آپ اس کو کچھ اور سینس میں لیتے ہیں، کچھ اور معنوں میں، تو وہ تعویلات نکالنا۔ تو ہر ایک کی وہ ہوتی ہیں، اور علمی بحث مباحث ہونا، وہ انٹلیکچوئل اور اکیڈیمک ڈسکشن ہونا اچھی بات ہے۔ تو اسی پر ہم چین کی اور اپنے ملک کی اور اس پروجیکٹ کی کے پس منظر کی کہانی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔